السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی مسلمان بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ چاروں طرف قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہیں۔ قربانی کے بعد عموماً ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے، گوشت کی تقسیم کے متعلق شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح اگر چند افراد کسی بڑے جانور میں شریک ہیں تو ان افراد اور شرکاء کے درمیان، ان شریکوں کے درمیان گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے، شریعت کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، کیا رہنمائی ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے، اس گوشت کو اگر ہم چاہیں تو پورا کے پورا ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اسے تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے کسی ایک ہی حکم کو ہمارے اوپر لاگو نہیں کیا ہے، بلکہ یہ مستحب قرار دیا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ اور گھر والوں کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور فقراء کے لیے۔ تو یہ جو 3 حصوں کی تقسیم ہوتی ہے، تو یہ تقسیم شریعت مطہرہ میں مستحب ہے، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی یہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ پورا گوشت خود اپنے گھر رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے۔ بعض لوگ اس میں اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں کہ ایک بوٹی بھی ایک حصے کی دوسرے گوشت میں جانے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے جس حکم کا جو درجہ متعین کیا ہے، اسے اسی درجے میں رکھنا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے ان 3 حصوں کی تقسیم کو مستحب قرار دیا ہے، اور مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، نیکی ملیں گی، اور اگر کوئی اسے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے ترک کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے کوئی گناہ یا وعید اس کے اوپر لازم نہیں آئیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے گھر والے زیادہ ہیں، اہل خانہ اس کا بڑا ہے، تو وہ پورا کے پورا گوشت بھی اپنے گھر رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گوشت کا ذخیرہ کر کے رکھنا چاہے تو اپنے گھر میں گوشت کا ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہمارے آس پڑوس میں اگر غریب فقیر لوگ رہتے ہیں اور ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں زیادہ قربانیاں نہیں ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کے گھر تک قربانی کا گوشت نہ پہنچا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان غریبوں اور فقراء کے اندر تقسیم کیا جائے، تاکہ انہیں بھی عید کی خوشی نصیب ہو جاوے۔ اور یہی اس تقسیم کا مقصد ہے۔ یہ جو 3 حصوں میں گوشت کی تقسیم کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غرباء اور فقراء کا خیال رکھا جاوے، اور عزیز و اقارب کے اندر گوشت کی تقسیم کے ذریعے سے صلہ رحمی مقصود ہے۔ تو یہ تقسیم تو مستحب ہے، لیکن ہم اس بات کے اوپر بھی غور کر لیں کہ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، محلے میں اگر زیادہ قربانیاں نہیں ہوئی ہیں تو پھر گوشت، قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ ہر گھر کے اندر، فقراء کے اندر، غرباء کے اندر یہ گوشت کا کچھ حصہ پہنچ جاوے تو یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی پورا کے پورا گوشت اپنے گھر رکھتا ہے تو اسے رکھنے کی اجازت ہے، ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ گوشت سکھا کر بھی رکھ سکتا ہے، اسی طرح گوشت کو فریج میں بھی رکھ سکتا ہے، پکا کر بھی رکھ سکتا ہے۔ الگ الگ طرح کے جو مسائل سماج میں، معاشرے میں پھیل چکے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو سکھا کر نہیں رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس میں مستحب یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء اور فقراء کے لیے رکھا جائے، اس میں تقسیم کیا جائے۔
اور اگر کوئی شخص پورا کے پورا گوشت اپنے گھر رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بڑے جانور میں ایک سے زائد افراد شریک ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں یا 7 لوگ ہیں، تو ان 7 افراد میں گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ تو اس سلسلے میں بڑی کوتاہی اور بڑی غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بڑے جانور میں اگر ایک سے زائد کئی افراد شریک ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، تو ان میں گوشت کی تقسیم وزن کر کے کرنا ضروری ہے، تول کر کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو اچھے سے ذہن میں رکھے، اس لیے کہ گوشت جو ہیں یہ گوشت یہ اموال ربویہ میں سے ہیں، اس لیے اگر ایک سے زائد افراد بڑے جانور میں شریک ہیں تو وہ گوشت کو وزن کر کے برابر برابر تقسیم کر لے۔ اب وزن کر کے تقسیم کرنے میں بعض مرتبہ بڑی کوتاہی ہوتی ہیں، غفلت ہوتی ہیں، یا پھر ٹائم نہیں ہوتا، جیسے آج کل اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر کئی جانور، ایک سے زائد جانور قربان کرنے ہوتے ہیں، تو وزن کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت اختیار کی جاوے کہ گوشت کے ساتھ دوسری جنس کی کوئی چیز بھی شامل ہو، یعنی 7 حصے اگر ہم نے کرنا ہے یا 4 حصے کرنا ہے تو چاروں حصوں میں یا 7 حصوں میں گوشت کے ساتھ کوئی دوسری چیز جیسے کلیجی یا پھر سری ہیں یا پائے ہیں، ہر ایک کے حصے میں تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دی جائے۔ اگر 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ڈال دی جاوے یا 4 حصوں میں پائے ڈال دیے جاوے، ایک حصے میں سری ہو اور ایک حصے میں کلیجی ہو، اگر اس طرح سے اگر گوشت کے ساتھ دوسری جنس کی چیز اگر شامل کر لی جاوے تو پھر اندازے سے تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا ہے تو پھر گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے کہ گوشت یہ اموال ربویہ میں سے ہیں اور وزنی چیز ہے، وزن مال جنس، یہ وزن مال جنس اسے کہا جاتا ہے، تو اسے وزن کر کے دینا ضروری ہے، اس لیے اس میں کوتاہی اور غفلت نہ برتے، بلکہ گوشت کو وزن کر کے ہی تقسیم کریں، یا پھر سب کے حصوں میں، سب شریکوں کے حصے میں کچھ نہ کچھ کلیجی کا حصہ یا کچھ حصے میں پائے ہو، کچھ حصے میں سری ہو، یعنی گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوسری جنس کی کوئی چیز اس میں شامل ہو، تو پھر بغیر وزن کے بھی گوشت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مسائل کو اچھے سے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت مطہرہ کے اس حکم کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام میں قربانیاں عافیت کے ساتھ ہو جاوے، ایسے فیصلے فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور غرباء اور فقراء کا خیال رکھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔